کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھائیں۔ ایمان ہم سب کی ضرورت ہے، اور ایمان کے بغیر نجات نہیں، اور کامیابی کے لیے بنیادی اوصاف، بنیادی شرائط میں سے سب سے اہم ترین شرط ایمان ہے۔ اس ایمان کو بڑھانے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے؟ کیوں ایمان بڑھانا ہے؟ اس لیے کہ جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کی جنت ملے گی۔ اگر نچلے درجے کا ایمان ہو ویسی جنت، حالانکہ جنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، جنت کا سب سے نچلا درجہ بھی بہت اعلیٰ ہے، لیکن جب ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اعلیٰ کے لیے کوشش کریں تو ادنا کے لیے کیوں ہم کوشش کریں؟ ہم اعلیٰ کے لیے، اونچے مراتب کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اور ایمان کا بدلہ آخرت میں ہے، لیکن ایمان کی زیادتی کا بدلہ بلکہ اس کی لذت دنیا میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایک انسان کی جینے کی سطح بدل جاتی ہے جب اس کا ایمان اونچا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک زندگی ملی ہے، واپس یہ موقع ملنے والا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس زندگی کو ایمان کی حلاوت کے ساتھ اور ایمان کی قوت اور زیادتی کے ساتھ گزاریں۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے، جن کا اہتمام ہم کو دنیا میں کرنا چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت بڑھتی ہے، جس میں ایمان، علم، یقین اور وہ ساری چیزیں داخل ہیں جو ہدایت کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو اس آیت سے بات سورہ مریم کی آیت نمبر 76 ہے، اور اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحم اللہ، جو شیخ ابن عثیمین رحم اللہ کے استاذ ہیں، انتقال ہوا ان کا، تو انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، تفسیر سعدی میں، کہ اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ہدایت بڑھتی ہے، جس میں ایمان بھی شامل ہے۔ اس سے ایمان کے بڑھنے کی دلیل ہم لے سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے اصول کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے فرماتے ہیں ایمان کے بڑھنے کی، کیا ایمان بڑھتا ہے، اس کی دلیل میں فرماتے ہیں، اس کے تعلق سے فرماتے ہیں وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الدِّينَ وَالْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ۔ اہل سنت کے متفقہ اصولوں میں سے، اہل سنت شیعہ کے بالمقابل، اہل رائے کے بالمقابل، اہل سنت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ان الدین والایمان قول وعمل، دین اور ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ دین اور ایمان کیا ہے؟ اس میں قول بھی آتا ہے اور عمل بھی آتا ہے۔ قول القلب واللسان، قول القلب واللسان، دل کی بات، زبان کی بات، دونوں بھی ایمان میں، دین میں داخل ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ وعمل القلب واللسان والجوارح، اور دل کا عمل، زبان کا عمل اور بدن سے نکلنے والے اعمال، یہ سب کے سب ایمان میں، دین میں داخل ہیں۔ تو تین چیزیں بنیادی طور پر ہوئیں کہ دل کا عمل، زبان کا عمل اور بدن سے نکلنے والے اعمال، یہ سب کے سب ایمان میں داخل ہیں، یہ سب کے سب ایمان کا حصہ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور اہل سنت کے اصولوں میں سے یہ بھی ایک اصول ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ تو یہ متفقہ اصول ہے اہل علم کا، اہل سنت والجماعت کا۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب آپ وہ نہ سمجھیں، اہل سنت والجماعت واقعی وہ لوگ جو سنت کا اہتمام کرتے ہیں اور صحابہ کی جماعت کے تابع رہتے ہیں، صحابہ کے اتفاق اور ان کی سبیل کی پیروی کرتے ہیں اور آپس میں متفق اور متحد رہتے ہیں۔ مجموع الفتاویٰ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151 پر یہ بات انہوں نے کہی ہے۔
تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایمان میں قلب، زبان اور بدن سے نکلنے والے اعمال سب کے سب کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ اس کی دلیل لیکن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کی 70 اور اس سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، خصلتیں ہیں اس کی، یعنی شاخ جیسے پیڑ کی ہوتی ہے ویسی شاخیں ہیں جو سب پیڑ کا حصہ ہوتی ہیں۔ الایمان بضع و70 شعبہ افضلها لا الہ الا اللہ، اور ایک روایت میں ہے فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے اونچی شاخ، سب سے اونچا عمل، اونچا مرتبہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ وأوضعها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ایک روایت میں وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ان شعبوں میں سے، ایمان کی ان خصلتوں میں سے سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا جائے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ شعبہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو بولتے ہیں، حصے کو بولتے ہیں۔ تو حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے، شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ کتنی چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر؟ ہاں کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ سب سے اونچا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ کس کا عمل ہوا یہ؟ زبان کا۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا کس کا عمل ہے یہ؟ زبان کا نہیں، کس کا ہے؟ بدن کا، ہاتھ سے، پاؤں سے ہٹائے گا، یہ کیا ہوا؟ بدن کا عمل۔ اور حیا کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ میں کہ پاؤں میں؟ کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ تو تینوں چیزیں آ گئی اس کے اندر، زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار، بدن سے تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا، اور دل میں حیا کا ہونا۔ یہ تینوں چیزیں ایمان میں داخل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اس حدیث پر اور اس طرح کی بہت ساری دلیلیں ہیں اس پر مبنی ہے کہ ایمان میں، کیونکہ کہا گیا کہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کی شاخوں میں سے شاخیں ہیں۔ تو قول زبان سے، اور بدن کا عمل، اور پھر دل کا عقیدہ یا دل میں آنے والے اوصاف، دل کے اعمال، یہ سب کے سب ایمان میں داخل ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 35، کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے۔ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں ذکر کیا ہے، ایک آیت ہم بطور مثال دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے، منافقین میں سے لوگ کہتے ہیں کہ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، اس سورت سے تم میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا؟ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ہاں ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ وہ اس سورت کے نازل ہونے سے، اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یہ سورت ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے وحی کے نزول پر، علم کی زیادتی پر، حق کی وضاحت پر، اور اپنے ایمان کے بڑھنے پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، ہاں لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اس سورت کا نازل ہونا اور یہ سورت ان کی گندگی میں اضافے پر اضافہ کر دیتی ہے۔ اس سورت کے نازل ہوتے ہی دل میں تنگی کا پیدا ہونا، کراہت کا ہونا، ناپسندیدگی کا ہونا، اور نفرت ہونا دین سے، اس کی وجہ سے نفرت اور کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ تو گندگی پر گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کفر میں ہی ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں۔ انہیں آدمی
جیسا دل ویسا معاملہ، علم تو ایک ہی ہے لیکن دل کی زمین جیسی ہوگی ویسا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کسان نے بویا ہے، اس پر بارش ہوگی، کیا ہوگا؟ اس میں سے لہلہاتی فصل نکلے گی، پودے پیڑ پھل نکلیں گے، اس میں سے پھول نکلیں گے اس میں، اور ماحول ایک دم خوشگوار ہو جائے گا۔ لیکن دوسری زمین ہے جہاں پر نجاست پڑی ہوئی ہو، گندگیاں ہوں، وہاں پانی گرنے سے اور کیا ہو جائے گا؟ نجاست گھٹے گی کہ بڑھے گی؟ پھیل جائے گی۔ ایک جگہ جو تھی وہ اور زیادہ پھیل گئی۔ تو جیسی زمین ہے ویسا معاملہ ہوگا۔ بارش کا قصور ہے اس میں؟ نہیں، بارش تو ایک ہی ہے، اچھی زمین پر برسی فائدہ ہوا، گندی زمین پر برسی نقصان ہوا، اس کا نقصان ہوا۔ تو دل میں اگر ایمان ہے، ایمان والا علم اور اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ دل میں اگر شک اور انکار ہے، بیماری ہے، تو پھر وہ نازل ہونے والا علم اس شک میں، اس بیماری میں اور زیادہ کیا کر دیتا ہے؟ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو مسئلہ یہاں کا ہے، وہاں کا نہیں ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی سورت وحی ان کے ایمان کو اور کیا کر دیتی ہے؟ بڑھا دیتی ہے۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 124 125 ہے۔ اس سے یہ بالکل صراحت کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے، واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ کس کا بڑھتا؟ جس کے پاس نہیں اس کا بڑھتا، جس کے پاس ہے اس کا بڑھتا ہے۔ تو ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایمان میں اضافہ قرآن سے ثابت ہے۔ علماء نے کہا جب اضافہ ہوتا ہے تو کمی بھی ہوتی ہے، کہ جس میں اضافہ ہوتا ہے اپنے آپ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کمی ہوتی ہے۔ جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں درہم کے برابر، دینار کے برابر ایمان ہوگا۔ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایمان کا فرق کیسے ہوا؟ ایک کے دل میں دینار کے برابر، ایک کے دل میں یعنی ذرہ برابر، تو یہ فرق کیوں ہوا؟ گناہوں کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے۔ وہ جہنم میں گیا کا مطلب گناہوں کی وجہ سے گیا، ایمان اتنا کم ہوا، کیوں؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ ایمان پر، اور اس سے ایمان گھٹتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے۔ ہاں لیکن ایمان کے ہونے کی وجہ سے جہنم سے وہ ایک دن نکالا جائے گا۔ گناہوں کی وجہ سے آدمی کافر ہوتا نہیں۔ کچھ گناہ ایسے جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، جانتے بوجھتے شرک کرنا، اللہ کی بات کا انکار کرنا، دین کا مذاق اڑانا، اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سے آدمی اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو کچھ گناہ اسلام سے نکالنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا ہر گناہ اسلام سے نکالتا ہے؟ نہیں۔ چوری ہو، شراب پینا ہو، یا اس طرح کے جو بھی گناہ ہیں، گناہ کے کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اس کو اگر اپنے لیے حلال کر لیں اب جا کے کافر ہوتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے کافر نہیں ہوگا، لیکن کیا مسئلہ ہے، اپنے پیسے سے خرید کے پیتا نا، تو پینے دو۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ شراب پینے میں کیا برائی ہے، خواہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے، کوئی نقصان تو ہے نہیں اس کے اندر، تو اگر کوئی آدمی اس طرح سے کہے اور شراب کو حلال کر لے چاہے نہ پیے، تو ایسا آدمی کیا ہو گیا؟ اسلام سے خارج۔ کہ اللہ کی حرام کو اپنے لیے حلال کرنا یا کسی کے لیے حلال کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ آگے جا کے ہم ایک حدیث میں اس کو دیکھیں گے۔ بیٹھنے کی طاقت ہے؟ ہاں تمہیں پہلے ہی پوچھتے تو اچھا تھا، میں وہاں بیٹھتا باہر کے باہر جانے کے لیے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے اسماء و صفات کا علم اور اس کی معرفت۔ ایک انسان کو اس کے پاس علم اگر ہے اور اللہ والا علم ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا وہ جانتا ہے اتنا اس کا ایمان یقین، توکل، محبت، خوف کی بنا پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات انسان پر کیے ہیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کی عظمت کو جانتا ہے کہ اللہ کتنا قدرت والا ہے، کیسی قوموں کو اس نے سزا دی، جہنم میں کیسا معاملہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ بندے کے تمام امور پر کتنا قادر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے دل کے خیالات کو جانتا ہے. ساری چیزیں جب اللہ کی صفات اس کے سامنے آتی ہیں تو دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے. اللہ کی مغفرت کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کی پچھلی قوموں کے ساتھ رحم کا معاملہ یا قیامت کے دن بعض بندوں کے ساتھ خصوصی معاملہ جب جانتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے. اس طرح سے محبت کے بڑھنے سے اور یقین اور توکل کے اور امید کے بڑھنے سے کیا بڑھتا ہے اس کا؟ جب حیا ایمان میں ہے تو یقین، توکل، یہ سب بھی کیا ہے؟ ایمان میں شامل ہے. ان کے بڑھنے سے ایمان بھی کیا بڑھ جاتا ہے؟ ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز اللہ کا علم، اللہ کے بارے میں علم، یہ انسان کے ایمان کو بڑھاتا ہے. جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے، اس کے دل پر اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے خشیت کو علم والوں کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 28، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں ڈرنے والے وہی ہیں جو علم والے ہیں، علماء ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی خشیت اور علم کا ایک رشتہ ہے. تو ایک انسان جتنا اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی قدرت کو، اس کے علم کو اور اس کے فیصلوں کو جتنا جانتا ہے، اللہ کی پکڑ کو جتنا جانتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا کیا پیدا ہوتا ہے؟ خوف. تو ایمان بڑھتا ہے کیسے؟ جیسے جیسے اللہ کے بارے میں بندہ جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس یتساءلون، لوگ ہمیشہ آپس میں پوچھتے رہیں گے، ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے. حتی یقال ھذا خلق اللہ یا ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ. لوگ بار بار پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ بھی پوچھنے لگیں گے کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، تو بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فمن وجد من ذلک شیئا فلیقل آمنت باللہ. جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائیں، جو اپنے جی میں اس طرح کی بات، اپنے ماحول میں اس طرح کے سوالات پائیں، اسے کہنا چاہیے آمنت باللہ، بس میں ایمان لے آیا اللہ پر. وہ اپنے ایمان کی کیا کرے؟ تجدید کر لے اور بس کہ میں مانتا ہوں. اس کو امام مسلم نے روایت کیا کتاب الایمان میں، حدیث نمبر 134. اسی طرح سے ابو داؤد کے الفاظ ہیں فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، جب لوگ ایسا کہیں، سب آسمان اللہ پیدا کیا، زمین اللہ پیدا کیا، ہواؤں کو اللہ نے پیدا کیا، سب اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایسا لوگ کہنے لگیں، بہت پڑھے لکھے لوگ جب ایسا کہنے لگیں تو تم کیا کرو؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جب لوگ ایسا کہیں تو کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. نہ وہ پیدا، لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی مثیل، ظہیر، اس کی برابری کا کوئی نہیں، اس کی طرح کوئی نہیں. مخلوقات کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ کو مخلوقات پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. مخلوقات کی شروعات ہوتی ہے، پیڑ کی شروعات ہے، پہاڑ کی شروعات ہے، آسمان کی شروعات ہے، زمین کی شروعات ہے، تو اللہ کی بھی شروعات ہونا کیا؟ تو اب اللہ کو مخلوقات کی طرح سمجھا تو نے، اللہ کے لیے شروعات کی قید نہیں ہے. والاول والآخر، وہ پہلا ہے اور آخری ہے، کچھ نہیں تھا وہ تھا، اور کچھ نہیں رہے گا وہ رہے گا. اللہ مخلوقات کی طرح نہیں ہے، ہر چیز پیدا ہوتی ہے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں. اسی لیے کہا لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور وہ ایک ہے، یکتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. مخلوقات پیدا ہوتی ہیں، محتاج ہوتی ہیں، چاہے انسان ہو، جانور ہو، یا کوئی بھی چیز ہو. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جب شک ہونے لگے لوگوں کو، تو کیا بتایا؟ ان آیات، اس حصے کو پڑھو، ایسا کہو. تو یہ اللہ کی صفات کی معرفت اگر آدمی کو نہیں ہوگی تو آدمی بول کے بھی فائدہ ہے کچھ
نہیں ہے. اس کو سمجھتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ یکتا ہے، اس کی جیسا کوئی نہیں. وہ صمد ہے، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اس کی شروعات نہیں جسے دوسرے پیدا ہوتے کہ وہ بھی پیدا ہو، نہیں. اور نہیں باقی پیدا ہوتے نا، ہاں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. یہ یقین رکھنا انسان کو اس بیماری سے بچائے گا. لیکن اس کے بعد بھی ایک کام ہے، ثُمَّ لِيَدْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، بائیں طرف 3 بار تھتکار دے، اس طرح سے 3 بار تھتکار دے. وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان کے مقابلے میں. شیطان سے بچنے کے لیے اللہ سے استعاذہ کرے، پناہ مانگے. کیونکہ یہ سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ سورس اس کا کون ہے؟ اصل گڑبڑ کرنے والا کون ہے؟ شیطان. ان کو بھی کام پہ لگایا شیطان، تو یہ وہاں سے آیا ہے. تو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 4722، اور حدیث حسن ہے. اس سے بات معلوم ہے کہ جتنا انسان اللہ کو جانتا ہوگا اتنا وسوسوں کے دور میں اس کی کیفیات اس کے دل میں اگر پیدا ہونے لگے تو اس معرفت سے اس سے بچ سکتا ہے. اللہ کو اگر پہچانتا ہے تو اس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور ایمان محفوظ رہتا ہے. نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو یا اللہ اور اس کے رسول کو ما سوا پر مقدم رکھنا. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کسی کو نہیں ماننا، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کسی کی بات کو اہمیت نہیں دینا. تو یہ مزاج ایمان کو بڑھاتا ہے، ایمان کی لذت انسان کو محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نہیں، ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، آپ کو جج نہ مان لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ ان کے آپس کے اختلاف میں جو بھی فیصلہ کر دیں اس سے اپنے جی میں کوئی حرج نہ پائیں، تنگی نہ پائیں. ویسلموا تسلیما، اور آپ کے فیصلے کو پوری طرح قبول کر لیں. 3 کام جب تک کہ نہیں کرتے ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. اگر یہ 3 کام کریں تو ایمان والے ہیں، اور اس سے ایمان بڑھے گا اور زیادہ ایمان میں ترقی ہوگی. 3 کام کیا ہیں؟ نمبر 1، آپسی اختلافات میں اس بات پر راضی ہو جانا، بھئی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آیا، جو بھی آیا مان لیں گے. یہ ہو گیا مان لیا کہ فیصلہ کہاں سے آنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو نبی کو جج مان لینا، قاضی اور فیصل حکم مان لینا. نمبر 2، کبھی فیصلہ اپنے خلاف بھی آ سکتا ہے، تو پھر دل میں تنگی، کیسا دے دیے ایسا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں اعتراض نہیں ہونا، تنگی نہیں ہونا، یہ بھی ضروری ہے. 3، فیصلہ آ گیا، کچھ اچھا لگ رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا مانیں گے اتنا نہیں مانیں گے، پارشل ایکسیپٹنس نہیں، بلکہ وہ یسلموا تسلیما، پوری طرح سے فیصلے کو تسلیم کر لیں، پوری بات مانیں. اور علماء نے کہا عملاً بھی اس کی تطبیق کریں. یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بول کے چھوڑ دیا، نہیں، ماننا پڑے گا اور اس کو نافذ بھی کرنا پڑے گا. تو یہ 3 کام جب تک کہ نہیں کرتے ہیں تب تک کہ ایمان والے ہو سکتے نہیں. کیونکہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار کر دے جانتے بوجھتے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پھر مومن اور کافر میں فرق کیا ہوا؟ پھر اگر سب ہے نہیں مان کے بھی مومن ہے، ایسا کیسا مومن ہوتا ہے؟ پھر عرب کے کفار کا قصور کیا تھا؟ نہیں مانا انہوں نے. انکار کر دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انسان کو اسلام سے خارج کرتا ہے. لیکن آپ کی بات کو تسلیم کرنا اس کے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بھی یہ 3 چیزیں پائی جائیں وہ ان کے نتیجے میں، ان کی بنا پر، ان 3 چیزوں کے کرنے سے
اپنے دل میں ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا، ایمان کی مٹھاس اس کو محسوس ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس ہم کو محسوس ہو، دنیا میں لذت محسوس ہو، 3 کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ من سواہما۔ نمبر 1، ایسا شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب پر غالب ہو، باقی ساری محبتیں ماں باپ، بیوی بچے، دوست، احباب سب بعد میں، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کچھ نہیں، یہ نمبر 1۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے محبت کرے بھی، باقی لوگوں سے محبت منع تو نہیں ہے کہ خالی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، یہ نہیں ہے، سب سے نمبر 1 پر ہونا چاہیے۔ باقی نمبر 2 پر جن کی محبتیں ہیں وہ محبتیں بھی اس محبت کے تابع ہونا چاہیے، اس محبت کے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہونا چاہیے۔ کہا کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے محبت کرے بھی تو اللہ کے لیے محبت کرے، ذاتی مفاد کے لیے نہیں، محض رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، اللہ کی خاطر محبت ہو۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جہنم میں جانا، کفر میں جانا اسے اتنا سخت ناپسندیدہ ہو جیسے آگ میں پھینکا جانا۔ کفر سے بچانے کے بعد اللہ نے بچا لیا اس کو، کافر گھر میں پیدا نہیں ہوا، یا کفر میں تھا اسلام میں آ گیا، یا اسلامی مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور اللہ نے محفوظ رکھا اس کو کفر سے، تو یہ جاننے کے بعد اسے اتنی زیادہ نفرت ہو کفر میں جانے سے واپس، جیسے آگ میں پھینکے جانے سے اس کو نفرت ہے، نہیں چاہتا ہے کہ آگ میں جائے۔ کوئی چاہتا ہے چل ذرا چھوڑ کے آتا آگ میں تیرے کو، جاتا اس کے ساتھ نہیں جاتا، ذرا تشریف لائیں گے بھٹی میں، جائے گا نہیں۔ تو جتنا 4 آدمی ہاتھ پاؤں پکڑ کے بھی کریں گے تو پوری طاقت لگا دے گا بچنے کے لیے، ایسا ہی طاقت اس نے لگانا چاہیے کفر سے بچنے کے لیے، اتنا زیادہ اس کو ناپسند ہو کہ کسی قیمت پر وہ نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا مال و متاع دے دیے گھر واپسی ہو جا رہی ہے، نہیں، بلکہ انسان کچھ بھی مل جائے، کتنا بھی ڈرائے دھمکائے جائے، کفر میں نہیں جائے، ہو کفر میں دل سے نہیں جائے۔ تو یہ چیزیں 3 چیزیں ہیں، تو کیا کہا؟ وجد بہن حلاوت الایمان، ان 3 چیزوں کے پانے سے وہ ایمان کی لذت کو پائے گا۔ تو ایمان کے بڑھنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک انسان زندگی میں جب بھی مراحل جو بھی آئیں اس میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کسی کو نہیں مقام دے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات تسلیم کر لے، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ یہ تیسری چیز ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ نمبر 3، یہ حدیث جو میں نے ذکر کی ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 16 اور صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 43 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روک رکھے نہیں دے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ معلوم ہے کہ جس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ اللہ کے لیے محبت و نفرت بنیاد اللہ ہو جائے، دنیا کا فائدہ نہیں، اور اسی طرح سے لین دین کی بنیاد اللہ ہو جائے، واپس آ رہا کہ نہیں آ رہا نہیں، تو ایسا انسان جس کے جذبات اور جس کے عطیات یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو جائیں، اللہ کے تابع ہو جائیں، اس کی مرضیات کے تابع ہو جائیں، ایسے انسان نے کیا کر لیا؟ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ کامل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھتے کامل ہو گیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے جو آدمی اپنے جذبات کو اور اپنی عطاؤں کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کی مرضیات کے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث نمبر 5965۔ نمبر 3، ایمان کے بڑھنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے تدبر کے ساتھ، سمجھ کے پڑھے۔
بغیر سمجھے ثواب ملتا ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنے سے ثواب بھی ملتا اور ایمان بھی بڑھتا۔ تو ایمان کے بڑھنے کے اسباب میں کیا ہے؟ قرآن کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کی عظمت کے احساس سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اللہ کی بات کو سن کے ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے جیسے وہ آیتیں سامنے آتی ہیں ویسے ویسے وہ تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچا مانتے ہیں، اور اس تصدیق سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے، تعمیل کا مزاج اور بڑھ جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایمان میں داخل ہیں۔ نمبر 4، امتحان کے وقت یقین اور توکل۔ زندگی میں مسائل آتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی فائنینشیل ایشوز، کبھی سماجی مسائل، کبھی سیاسی مسائل، کبھی دعوت کے میدان میں دشمنوں کی مخالفتیں۔ یہ ساری چیزیں پریشانی جب آتی ہیں، ان پریشانیوں میں آدمی بھاگنے کا راستہ ڈھونڈتا ہے، کس سے؟ دین سے۔ ارے کیا ہوا، تیرا داڑھی کیوں کاٹا تو؟ بہت ٹینشن ہو گیا تھا، جواب نہیں مل رہا، کاٹ دیا۔ گھر میں جھگڑا ہو گیا، ایسا کر دیا۔ رشتے نہیں آ رہے، کاٹ دیا۔ کئی لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب دنیوی مسائل آتے ہیں تو سب سے پہلے کس کو چھوڑتے؟ دین کو۔ یعنی یہ مصیبت میں بڑی مصیبت ہے۔ جب بھی انسان کو مصیبت پیش آئے اس میں اللہ پر یقین اور رکھنا چاہیے کہ اب تو مدد کا وقت ہے، اب مدد کا وقت ہے، اور اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں پر یقین اسی وقت کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ جو اللہ نے مدد کے، نصرت کے، حفاظت کے وعدے کیے ہیں، اب تو وقت ہے اس کا۔ تو ایسے وقت میں قدم ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ جب ایسے وقت میں انسان ان وعدوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کی باتوں کو یاد کرتا ہے اور اس پر اپنے دل کو جماتا ہے، اللہ اس کی ایمان کو اور ترقی دیتا ہے۔ جنگ احزاب میں آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب اہل ایمان نے، صحابہ نے لشکر کو دیکھا دشمن کے، مختلف قبیلے جمع ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف، تو کیا کہا؟ صاحب اللہ نے ان کا قول ذکر کیا، ایمان والوں کا۔ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی تو ہے جس کا ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، وقت آئے گا اس کا، اللہ کی مدد آئے گی، مخالفین ہوں گے سامنے، اللہ مدد کرے گا۔ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ہاں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے۔ جو بھی وعدے نصرت کے، جو بھی وعدے اللہ نے کیے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ سچے، ہم یقین، ہم ڈگمگانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ مسائل میں، مصیبتوں میں انسان اپنے یقین کی تجدید کرے، ڈگمگائے نہیں، شک نہیں کرے، کیا ہوتا معلوم نہیں، مدد آتی کہ نہیں معلوم نہیں۔ ہم کو بتایا گیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تم کو آزمائیں گے، آزمائش آئے گی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، آئے گی آزمائش، امتحان لیا جائے گا دنیا میں۔ تو یہ آزمائشیں آئیں گی، تو ہم کو تو بتا دیا گیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی ہے، اور آزمائش میں اگر ہم جمے رہیں تو اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، رسول نے ہم کو سچے وعدے کیے، جھوٹے نہیں۔ تو آزمائشیں جب آئیں تو انسان کے دل میں شک کی بجائے کیا آنا چاہیے؟ یقین۔ تو اللہ نے فرمایا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ ان حالات میں اہل ایمان دو چیزوں میں بڑھ گئے، ان حالات کے آنے نے اور اس تصدیق نے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما،
اس نے ان کے ایمان اور فرما برداری کی مزاج ہی میں اضافہ کیا. جو حالات پیدا ہوئے اور ان حالات میں جس چیز کا انہوں نے ثبوت دیا اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور ان کے اندر فرما برداری کا مزاج اور بڑھ گیا. یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 22 ہے. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آزمائشیں آئیں ان آزمائشوں میں اگر ایک مومن اللہ کی بات پر یقین رکھے، اللہ کی مدد پر یقین رکھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک نہ کرے تو ایسا انسان اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے. اکثر لوگ آزمائش میں کیا ہو جاتے ہیں؟ پھسل جاتے ہیں. نمبر 5، ایمان کے بڑھنے کا ایک ذریعہ اللہ کی یاد ہے. کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو خوب یاد کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، ہاں خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے اور ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے، اور یہی یاد اس کے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے. تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. ہم لوگ دنیا بھر کی باتیں ادھر ادھر کی اول فول فضول باتیں کرتے، اللہ کو کتنا یاد کرتے ہم لوگ؟ سوچنے کی چیز ہے. نیند سے بیدار ہوتے سب سے پہلے کیا کرتے؟ زیارت کس کی کرتے؟ سب دیکھو معلوم ہے سب کو، بولنے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں، نیند سے اٹھتے ہی پہلے موبائل، اور سوتے وقت آخر تک لائٹ بند کر کے بھی نیند نہیں آ رہی تو کیا کرتے؟ آنکھیں خراب ہو جا رہی اس کی وجہ سے. سوچنے کی چیز ہے. لیکن کتنا ہی اچھا ہوتا آدمی نیند سے بیدار ہوتا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کتنے لوگ پڑھے آج؟ سوچنے کی چیز ہے. اپنا جائزہ لیں، دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. اور سوتے وقت آدمی سوچے دن بھر اتنی ساری محنتیں دنیا بھر کی فضولیات میں رہا، میں کیا مقصد ہے میری زندگی کا؟ کیوں پیدا کیا اللہ نے مجھ کو؟ اے اللہ معاف کر دے، غلطی ہوئی، اگلا دن اچھا میرا کر دے، مجھ کو اللہ بندہ بنا دے سچے معنوں میں. کتنے احسانات ہیں اللہ تیرے مجھ پر، میں لیکن کچھ بھی نہیں کر. ہمارا وقت اس میں جاتا، ٹائم نہیں اپنے پاس، بہت بزی. یہ ہم اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کہاں سے ایمان بڑھے گا؟ ہم دنیا ہی کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں. کوئی جوکس دیکھنے میں لگا ہے، کوئی ٹک ٹاک میں لگا ہوا ہے، کوئی انسٹاگرام میں، کوئی فیس بک میں ہے، کوئی یوٹیوب پہ ہے. ذرا سا جنازے میں بھی اگر وقت مل جائے کہیں فوراً تو ہر وقت آدمی اس میں لگا ہوا ہے. اللہ کو یاد کرنے کے لیے اپنے پاس وقت نہیں ہے تو اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دلوں کا اطمینان ہی ختم ہو گیا ہے. بے چین آتما، ایک دم چین نہیں، سکون نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کی یاد نہیں، اللہ کا ذکر نہیں. انسان کو چاہیے کہ کثرت سے ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا. اور اگر ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں اذکار ہیں ان کا اہتمام برابر کریں، سوتے وقت، بیدار ہوتے وقت، کھانے کے پہلے، کھانے کے بعد، لباس پہنتے وقت میں، استنجا میں جاتے وقت، باہر نکل کے مسجد، باہر آیا بازار، صبح سے شام تک جتنے بھی اعمال کرتا ہے، اگر ان اذکار کا اہتمام کرے اور ان کو سمجھ کے پڑھے، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا برقرار رہے گا اور ایمان میں ترقی پہ ترقی پہ ترقی ہوتی چلی جائے گی. تو اللہ کو یاد کرنا. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، تسبیح لے کے بیٹھے، ہاں کیسا ہے، اور یہاں منہ سے ذکر کر رہا ہے کہ ہاتھ سے. اولاً تو تسبیح کا ثبوت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس طرح کا ذکر کون سا ہے یہ کہ ایک آدمی کر رہا ہے اور سامنے والا دیکھ رہا، چاچا ذکر کب کر رہے ہیں؟ ہاں بیٹھا ہوا دکان میں چل رہا اور اس کو گھی دے، اس کو تیل دے، چالو ہے. یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ اس طرح کا ذکر نہیں. واقعی انسان آپ خود پسند نہیں کرتے کہ آپ کچھ بول رہے ہیں اور سامنے والا ایسا کرے. پسند کرتے آپ چاہتے ہیں کہ میری طرف توجہ ہو. اللہ رب العالمین جو سب کچھ جس نے عطا کیا ہے، بندہ اس کو یاد کرے تو پورا دل اس کی طرف لگا کے یاد کرے اس کو. ایسا ہونا چاہیے.
تو اللہ کا ذکر دلوں کو اس سے اطمینان ملتا ہے۔ عمیر ابن حبیب ابن خماشہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ فقیل فما زیادتہ، کسی نے پوچھا ایمان کا بڑھنا کیسا ہوتا ہے؟ وما نقصانہ، اور اس کا گھٹنا کیا ہے؟ قال اذا ذکرنا ربنا وخشیناہ فذلک زیادتہ، کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں تو ایمان کا بڑھنا ہے۔ وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا وَضَيَّعْنَا فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ، جب ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، نسیان کے معنی عربی زبان میں ترک کے بھی ہوتے ہیں، جب ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کو بھلا دیتے ہیں اور اللہ کے اوامر کو ضائع کر دیتے ہیں، فَذَلِكَ نُقْصَانُهُ، تو ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ سے ڈرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور غفلت سے ایمان، دیکھیے غفلت کتنی بھیانک ہے، ہم سمجھ رہے غفلت میں کچھ ہو رہا نہیں، اپنا انٹیکٹ ہے اپنا، وہ ایسا نہیں جیسے آپ کی تجوری میں پیسے پڑے ہیں اور آپ کو یاد نہیں، آپ دھیان نہیں دے رہے تو ویسے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ برف کی طرح ہیں، اگر آپ بچاؤ گے نہیں تو پگھل کے ختم۔ انسان جو ہے اگر اپنے ایمان کو بچانے کی فکر نہ کرے، اس کو بڑھانے کی فکر نہ کرے، بلکہ لاپرواہ ہو جائے ایمان سے، دین سے، اور ضائع کرے اللہ کے احکام کو، گھٹتے 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 خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا ایمان کی حفاظت ضروری۔ بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے، ایمان گھٹتے 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 اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر ایک جھونکا آتا ہے ہوا کا اور دیا بجھ جاتا ہے۔ ایسی آزمائش آتی، اس میں انکار کر دیتا ہے، اس میں انکار کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے، لیکن اس سے یہ نہیں کہ ایمان انٹیکٹ ہے، ایمان کم ہوتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ پھر کبھی آتا ہے کوئی آدمی بولتا ہے مت پیا کر، ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا میرا معاملہ ہے، چھوڑتے رہو، بولتا مت پی مت پی مت پی، ایک دن آگے پیوں گا میں، بولتا ارے حرام ہے، حرام رہا تو بھی پیوں گا، ارے اللہ کا حکم ہے مت پی، نہیں مانتا میں، ایسا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرت بڑھ گئی، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے جرت بڑھ گئی اور انکار کر دیا۔ اب تک کافر نہیں تھا پی کر، لیکن اب کیا ہو گیا؟ تو یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے آئی۔ لہٰذا معصیت انکار کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے کہ کہیں وہ کفر تک نہ چلا جائے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ نمبر 6، دینی مجالس۔ جو دینی مجالس میں ہم بیٹھتے ہیں، یہ دینی مجالس ایمان کی زیادتی کا ذریعہ ہیں اور ایمانی مذاکرے۔ اسود ابن ہلال کہتے ہیں کان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان معاذ یقول للرجل من اخوانہ، حضرت معاذ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے اجلس بنا فلنؤمن ساعۃ، آؤ بیٹھیں گے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آتے ہیں۔ فیجلسان فیذکران اللہ ویحمدانہ، تو لوگ بیٹھتے اور اللہ کو یاد کرتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو ایمان لانا وہ کس کو قرار دے رہے ہیں؟ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے بارے میں تذکرہ کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ تو دین کی بات، دینی مجالس بیٹھ کے اس طرح سے جیسا آج بیٹھے ہیں، اس طرح کی دینی مجالس میں ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، اور روایت نمبر 107، اور اس کی سند صحیحین کی شرط پر ہے، بخاری مسلم کی شرط پر ہے۔ حنظلہ الاسیدی کہتے ہیں، حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت نافق حنظلہ، لمبی روایت ہے، میں اختصار سے ذکر کر رہا ہوں۔ قلت نافق حنظلہ تو یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہ اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حنظلہ کون؟ حنظلہ منافق ہو گیا، خود ہی کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، آپ نے کہا یہ کیا بولتا ہے، کیا ہوا؟ جیسے ہم کہتے کیا ہوا، کیا بات ہے؟ وما ذاک، کیسے؟ قلت یا رسول اللہ نکون عندک تذکرنا بالنار والجنت
حتیٰ کأنّا رأی عین، کہ اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہم کو نصیحت کرتے ہیں، جہنم کے بارے میں ڈراتے ہیں، جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے گویا کہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جنت جہنم کو۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن آپ کے پاس سے جب نکل کے چلے جاتے ہیں، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، ہم اپنے بیوی بچوں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنی پراپرٹی میں کھو جاتے ہیں، اولاد میں کھو جاتے ہیں، اور سب بھول جاتے ہیں، اس میں سے باتیں بہت ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر، آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسی پر مداومت رکھو جیسے میرے پاس ہوتا ہے ویسی ہر وقت ہونے لگے، اور جیسے ذکر کی مجلسوں میں ہوتا ہے، دینی مذاکرے میں، لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم، تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، ایسے ہو جاؤ گے تم، ہر وقت نہیں ہوتا ایسا۔ ولیکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ ساعۃ وساعۃ ساعۃ وساعۃ، لیکن اے حنظلہ کبھی 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 کبھی، یعنی ہر وقت ایسی کنڈیشن رہے گی نہیں۔ ایمان ایک دم اوپر چلا گیا، جمعہ کے خطبے میں ہوتا نا، ہاں، لیکن باہر جاتے گھر پہ تو کیا بنا، ہاں کھچڑا بنا کے نہیں بنا، گھر پہ جا کے بھول جاتا آدمی، پھر موبائل میں بھی لگ گیا، دوستوں کے ساتھ باتوں میں لگ گیا، نہ جانے کتنی خرافات میں چلا گیا۔ تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے ہر وقت وہ نہیں رہتی، لیکن بار بار اس میں آنا ضروری ہے، ورنہ اگر وہ ایک بار سال میں ہوئی، ہاں لیلۃ القدر میں، اور اس کے بعد سال بھر آدمی نہیں، نیچے 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 جاتے کہاں چلا جائے گا معلوم نہیں۔ لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول جب آپ کی مجلس میں ہم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ نصیحت جب کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسا اپنی آنکھ سے ہم جنت جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے ایمان کے گھٹنے کی وجہ سے کہ بڑھنے کی وجہ سے، لیکن پھر چلے جاتے گھر میں تو واپس وہ کیفیت رہتی نہیں۔ معلوم ہے کہ دینی مجالس میں آدمی کے ایمان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، تو ایسا اچھا ہے کہ برا ہے، اچھا ہے۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، دینی مجالس میں آنا چاہیے۔ دینی مجالس میں دوستوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں گے 2-2 گھنٹے لنگی بنین پہن کے باہر پان کی دکان پہ بیٹھتے نا، ایران نے ایسا کرا، ہاں انڈونیشیا نے ایسا کیا، سعودی عرب ایسا کیوں کر رہا سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں سے حملہ کرنا مانگتا، یہ جنرل بیوی پہ حملہ کرنے آتا ہے، اس کو بیوی سے ہمیشہ ہار رہا جنگ، جو بولے ہاں جو بولے ویسا کرنے کے لیے تیار ہے، کمانڈر تو یہ ہے اس کی۔ بیوی سے جو جنگ جیت نہیں سکتا ہے وہ عالمی ورلڈ وار پہ ڈسکس کر رہا، سوچو، بیوی تو دور کی بات ہے، بچوں سے نہیں جیت پا رہا، کیا ہوا ہے اس کو، بولے تو بول رہا برتھ ڈے منانے کا میرے کو، نہیں نہیں ہاں نہیں کرتے کرتے بولتے جان چلی اس بار آگے سے نہیں، ہار گیا نا بچہ، خوشی خوشی ابو مانتے میری بات، ایسا ہے حال۔ یہ تو اتنا کمزور ہی ہے کہ اپنی بات منوا نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں منوا سکتا ہے، یہ خود رب کی مانتا نہیں، اس لیے سب کوئی اس کی مانتا نہیں ہے۔ یہ اپنے رب کی نہیں مانتا، اس کی نحوست کیا ہے، اس کی کوئی نہیں مانتا، اس کے اثرات اس کے گھر میں دکھائی دے۔ سلف بولتے ہیں بعض اوقات میرے سے کوئی سی غلطی ہو جاتی میں اس کے اثرات بیوی بچوں میں دیکھتا ہوں، آدمی کی ہیبت اتر جاتی ہے۔ آدمی کی ہیبت اس کی طاقت سے نہیں ہوتی ہے، اس کے بااصول ہونے سے ہوتی ہے۔ ڈسپلن آدمی کا ڈر رہتا، لیکن کتنا بھی طاقت ہو، بیوی بولتی جاؤ باہر دکھاؤ طاقت، جاؤ مسجد میں جا کے بیٹھو، یا ہم کو مت دکھاؤ، کیس کر دوں گی، نہیں تو پولیس مار پیٹ کی سیدھا کر دیں گے تم کو۔ تو انسان دینی مجالس میں آئے، موجودہ دور میں کیسا ہے، لائیو اس میں آدمی سن رہا، ہاں فیس بک یوٹیوب، جو مجلس کی برکت ہے وہ اکیلے ہاں اوندھے لیٹ کے سننے میں، تکیے کو لے کے، اس میں نہیں آنے والی ہے۔ اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ اس میں نہیں ہے، اس کا جو فائدہ اس میں نہیں ہے۔ دینی مجالس میں آنا چاہیے۔ نمبر 7، اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا اور اللہ کے احسانات کو یاد کرنا۔ اللہ نے آنکھ کیسی بنائی، کان کیسے بنائے، اللہ نے ہمارا ڈھانچہ کیسا بنایا،
بارش برسا رہا اللہ، بادل کیسے بنتے، ہوائیں کیسے بادلوں کو لے جاتی، بارش ہوتی اس سے پانی، اور کیسے پودے اگتے، کیا کچھ نہیں اللہ کی کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کی معنویت اور اس کی منفعت کتنا میننگ فل ہے. یہ اوٹ پٹانگ ہے سب، یہ نہیں، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ تعلق دوسری چیز سے، سب مل کے انسان کے لیے فائدہ پہنچانے کا کام کر رہی ہے. کیسا قانون اللہ نے بنایا، کیسا انسان کے لیے اس میں خیر کا پہلو ہے. اس پہ غور کر کے اللہ کی عظمت، اللہ کا علم اور اس کی حکمت، اللہ کی رحمت، اس کو سوچ کے آدمی کا ایمان بڑھ جاتا ہے. آنکھ دیکھو آپ، موبائل کو زوم کرنا مشکل ہے، آٹومیٹک بھی رہا تو ٹھیک سے نہیں ہوتا. لائیو والے لگاتے موبائل کیسا ہوتا، آٹومیٹک زوم والا، دھڑکن کے ایسا چلتے رہتا ہو. ہاں کر کے دیکھو. موبائل فون جو ہے آٹو فوکس ہے، اس میں اس کا آنکھ کو دیکھ کے وہ بنایا ہوا ہے سارا کیمرہ، لیکن وہ بھی کیسا ہے، جھٹکا کھاتا پھر واپس سے پھر فوکس کرتا، سٹیبل نہیں رہتا. آنکھ ہوتی اسی، آپ نزدیک کی چیز کو دیکھو کتنا ٹائم لگتا، اور پھر دور کی اپنے آپ. لیکن وہ کیا ہے، وہ ٹیشو ہیں، وہ یعنی گوشت ہے، گوشت ایڈجسٹ ہو رہا اور مشین ایڈجسٹ نہیں ہو رہی. سوچی کیسا ہے. کان کا کام، کان کے اندر کا ڈرم، اور کیا نہیں، آواز کیسی سننے آتی ہم کو، آنکھوں سے کیسا دکھائی دیتا، جتنا کلیئر ہم کو دکھائی دیتا اچھی سے اچھی ریٹینا اسکرین میں بھی نہیں دکھتا ویسا، اچھے سے اچھے کیمرے میں نہیں دکھتا. آپ آسمان دیکھو اور کیمرے سے دیکھو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس میں ویسا نہیں دکھتا جیسا آنکھ سے دکھ رہا. کتنا اچھا کیمرہ ہے، کیسا بنایا اللہ، ماں کے پیٹ میں رکھ کے بنایا، اور ایک نہیں دو دیا، اور دونوں سے مل کے دیکھ رہا تو ایک دکھ رہا. دو آنکھ سے دیکھ کے ایک کیسے دکھتا، یہ بھی دیکھ رہی آنکھ، یہ بھی دیکھ رہی آنکھ، دیکھ رہے کتنے، یہ ایسا کیسا ہوتا، سوچیے. اور اس سے ڈائریکشن معلوم ہوتی ہے انسان کو، آواز پیچھے سے آ رہی، دور سے آ رہی. آواز سن کے کیسا معلوم پڑتا دور سے آ رہی کہ نزدیک سے آ رہی، کہیں کو ایسا ہوتا. یعنی آواز میں ڈسٹنس کہاں ہے، اتنا انسان کو اللہ نے ایسی عقل دی، دماغ ایسا دیا ہے کہ وہ ڈسٹنس بھی جج کرتا ہے کہ کتنے دور سے آ رہی، اپنے گھر میں سے آ رہی کہ بازو سے آواز آ رہی، اندازہ آتا اس کو، کیسے سمجھتا اس کو، اور کتنا فاسٹ ہوتا. سیڑھی چڑھنا کتنا مشکل ہے، سیڑھی چڑھنا وہ تب معلوم پڑتا جب اندھیرے میں چڑھتا، ہاں اترتا اندھیرے میں اترتا. لیکن جب معلوم ہو تو برین کیسا، اس کو دھیان بھی نہیں رہتا، برابر وہ چڑھتے رہتا بات کرتے کرتے، ہاں سموسے کھاتے کھاتے جاتا سیدھا. اندازہ اس کو کتنا برین کام کر رہا ہوتا بیک گراؤنڈ میں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں اس کا. کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے، اتنے زمانے میں محنت کر کے ابھی ایک کمپیوٹر روبوٹ بنایا ان لوگوں نے، اور اس کا ڈیمو دیے، بولے دیکھو یہ روبوٹ سیڑھی چڑھ سکتا ہے. ماشاءاللہ ہمارا گڈو کرتا ہے ایسا، تو بھاگتے جاتا ہو بھاگتے آتا، یہ روبوٹ پاؤں رکھ رہا، ایک کے اوپر ایک رکھ کے جا رہا. اللہ نے کیسا بنایا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے انسان کو یعنی تخلیق اس کی اس کے اندر ٹھیک ٹھاک اس کو بنایا، اس میں عدل پیدا کیا، بیلنس بنایا اس کو. تو یہ اللہ ہے. جب اللہ کی مخلوقات میں غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس آ کے ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہارے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں. أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھتے نہیں. معلوم ہے کہ یعنی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کے کیا بڑھے گا انسان کا، ایمان بڑھے گا. تو یہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 20-21 ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں سب طرف پھیلی ہوئی ہیں. ایک انسان کو چاہیے کہ ان میں کیا کرے، غور کرے، اس سے ایمان بڑھتا ہے. عامر ابن عبد قیس کہتے ہیں سمعت غیر واحد ولا اثنین ولا ثلاثة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ میں نے کئی صحابہ سے بات سنی ہے. کیا کہتے تھے، یقولون ان ضیاء الایمان او نور الایمان التفکر. صحابہ کیا کہتے تھے کہ انسان کے ایمان کی روشنی، اس کے ایمان کا نور غور و فکر کرنا ہے. اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایمان میں
نور اور ضیاء، اس کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایمان بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے، اپنے جسم میں، اپنے باہر ساری مخلوقات ہیں ان میں غور کرنا چاہیے کہ کتنی حکمت ہے اللہ کی، کتنی قدرت ہے اللہ کی جو اللہ نے ان سب کو بنایا ہے۔ ابن کثیر نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 8، علم پر عمل کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ جتنا ہم جانتے ہیں اس پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس سے کیا بڑھتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے۔ عدی ابن عدی کہتے ہیں کتب الی عمر ابن عبدالعزیز، میرے پاس عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط لکھا۔ کیا لکھا اس میں؟ اما بعد فإن للإیمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، یاد رکھو ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ شرائع ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ سنن ہیں۔ ایمان میں کیا کیا آتا ہے؟ فرائض جن کا اللہ نے حکم دیا پورا کرو، شرائع عقائد ہیں جن کو مانو، وحدوداً کچھ چیزیں منع کی ہیں ان سے بچو، وسنناً کچھ چیزیں سنن و مستحبات ہیں، کرے تو بہت اچھا، نہیں کرے تو گناہ نہیں۔ تو ایمان میں فرائض ہیں، حدود ہیں، شرائع ہیں اور سنن ہیں، عقائد ہیں، کرو ہے مت کرو ہے اور کرے تو اچھا، اس طرح کی ساری چیزیں کس میں داخل ہیں؟ ایمان میں۔ فمن استکملھا استکمل الایمان، جن نے ان چیزوں کا احاطہ کیا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ ومن لم یستکملھا لم یستکمل الایمان، اور جس نے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا پوری طرح اس نے اپنے ایمان کو کامل نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے فرائض کا اہتمام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، حرام سے بچنے سے ایمان بڑھتا ہے، جن عقائد کا قرآن و سنت میں ذکر ہے ان عقائد کا اہتمام کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ تو دین پہ عمل کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں چاہے عمل نہ کروں میرا ایمان برابر مانتا میں 6 چیزوں کو، ٹھیک ہے، لیکن ایمان 6 چیزوں پہ کتنا پاورفل ہے؟ ایمان گھٹ گیا تیرا، گناہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان گھٹ جاتا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب الایمان میں اور اسی طرح سے امام البخاری نے اپنی صحیح میں تعلیقاً اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں اچھے ہوں۔ معلوم ہے کہ اخلاق کا اور ایمان کا تعلق ہے۔ جتنا اچھا اخلاق بنائے گا اپنا اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، جتنا اچھا اخلاق اس کا ہوگا اتنا ایمان بھی اس کا کیا ہوگا؟ کامل۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے میرا عقیدہ اچھا ہے اخلاق مت دیکھو میرے، بول سکتا نہیں، تیرا عقیدہ اچھا ہے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے اخلاق کی وجہ سے تیرا ایمان کمزور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی کا عقیدہ اچھا ہے میں نے کتاب التوحید پوری یاد کر لیا ہوں، ہاں بول سکتا ہے ایسا؟ سب عقیدے معلوم ہے، توحید معلوم ہے، بعض لوگ بولتے ہیں اس طرح سے۔ ہمارا عمل مت دیکھو، ہم سب کر کے بیٹھے ہوئے، آج نہیں کرے تو کیا ہوا؟ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کرتے تھے ہم لوگ، ایک زمانہ ہمارا تھا اب تمہارا زمانہ ہے۔ ایسے چلتا نہیں، زندگی بھر موت تک دین پر جمنا ضروری ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرما برداری کسی ایک حصے میں زندگی کے نہیں ہے، زندگی بھر فرما بردار بنے رہنا پڑے گا۔ تو ایک انسان کا ایمان اور اس کا اخلاق جڑا ہوا ہے، اخلاق میں بگاڑ آیا ایمان میں خرابی اور کمی آئے گی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اعمال کو کم نہیں سمجھے، کیونکہ اعمال بھی کس میں داخل ہیں؟ ایمان میں۔ اس حدیث کو جس کو میں نے ذکر کیا ہے امام احمد، ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1230، حدیث صحیح ہے۔ نمبر 9، دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کہے میں میرا صحیح چلتا باقی لوگ کہاں جائے میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اس سے ایمان گھٹتا ہے، کیونکہ برائی دیکھتے 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 دل میں برائی کی برائی ختم ہو جاتی، زیادہ ڈینجر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ برائی کا احساس ختم ہونا یہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، مجھ سے پہلے اللہ نے کسی امت میں جو بھی نبی بھیجا الا کان لہ من امتہ حواریون،
تو ضرور اس نبی کے عموماً اس امت میں کچھ حواری ہوا کرتے تھے جو اس نبی کے ساتھ ہو جاتے، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ایسے لوگ جو اس نبی کی سنت کو لیتے اور اس نبی کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، لیکن پھر ایسا ہوا کہ اس کے بعد، ان لوگوں کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جو بد کردار لوگ تھے، نااہل لوگ تھے۔ خلوف برے لوگ جو پیچھے آئے۔ یقولون ما لا يفعلون، وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو کرتے نہیں تھے، خالی باتیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا حکم نہیں تھا، بدعات نکالتے تھے، بدعات نکالتے تھے، حکم نہیں اور کر رہے ہیں اس کو دل سے۔ تو ایک تو جو کرنا تھا حکم نہیں کرتے تھے، اور جن کو کرنا نہیں تھا اپنے دل سے کچھ بھی کرتے تھے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو ایسے لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کریں یہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اپنی زبان سے ان سے جہاد کریں یہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو اپنے دل سے ان سے جہاد کریں یہ بھی مومن ہے۔ اور فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے بعد، اس کے پار رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا مرتبہ نہیں۔ یعنی برائی اگر سماج میں دیکھے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، پڑوسی کے گھر میں چل رہی برائی تو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، مارے گا، پیٹے گا، ہڈی توڑے گا، دواخانے میں پہنچائے گا، تو دل میں اس کا انکار کرو، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہو رہا، یہ دل میں اس کا انکار کرو، دل میں اس کو تغییر کرو، اپنے دل پہ اثر آنے مت دو اس کا۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے، دل میں برائی کا انکار نہیں ہے بلکہ دل میں برائی اچھی ماننے لگائے اور حلال مان لیا اس کو، تو یہ کفر ہے۔ علماء نے کیا کہا، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا مرتبہ نہیں، کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر برائی کو دل میں برائی سمجھتا ہے تب تو ایمان محفوظ ہے، لیکن اگر برائی کو دل میں حلال مان لے، چلتا نا کیا غلط ہے، اگر ایسا مان لے، اگر اس کو غلط نہیں مانتا ہے غلط کو، اور اس کو صحیح کر لیا، اپنے لیے حلال کر لیا، تو ایسا انسان کیا ہے، ایمان سے بھی محروم ہو گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ جو آدمی برائی کا انکار نہیں کرتا ہے اس کے ایمان پر کیا ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے، اور اگر انکار کرتا ہے تو ایمان اس کا بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی منکر کو آدمی دیکھے اور اس کا انکار کرے، دل اس پر راضی نہ ہو، تو اس کے دل پر سفید نقطہ لگتا ہے، اور اگر اس کو انکار نہ کریں تو اس پر کیا لگتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ تو جتنا دل انکار کرتا چلا جاتا ہے ایمان بڑھتا ہے اور دل منور ہو جاتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں جب بھی کسی برائی کو ہم دیکھیں دل میں اس کا انکار ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات دیکھتے 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 جب ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، اس چیز کی برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ برائی کا احساس ختم ہو جانا، گناہ کا احساس ختم ہو جانا بہت بھیانک چیز ہے، ایسی نوبت نہیں آنا چاہیے۔ نمبر 10، ایمان کی زیادتی کے یا ایمان کی حفاظت اور اس کے بڑھنے کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ سے توبہ کرنا ایمان کے یا دل پر جو دھبے لگے ہوئے ہیں ان سے دل کو صاف کر دیتا ہے، اور دل پھر سے واپس صحیح ہو جاتا ہے۔ جو نقص پیدا ہوا تھا اس نقص کی تلافی ہو کر واپس سے دل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، ایمان واپس سے اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب، مومن جب کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ گناہ کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ دل پر کالا دھبا لگتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، 3 کام گناہ ہونے کے بعد اگر وہ توبہ کریں، لوٹ آئیں حق کی طرف، تقوی کی طرف، وَنَزَعَ اس گناہ کو چھوڑ دے، اور وَاسْتَغْفَرَ اور استغفار کرے، ماضی کی غلطی پر اللہ سے مغفرت طلب کرے،
حال میں لوٹ آئیں، ماضی کے اعتبار سے اس غلطی پر استغفار کریں اور اس گناہ کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں، تو ثقل قلبہ، اس کا دل واپس سے پہلی حالت پر لوٹ آتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ فَإِن زَادَتْ زَادَتْ فَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر توبہ نہ کریں، گناہ کو نہ چھوڑیں، استغفار نہ کریں، بلکہ گناہ اور کریں، کل جتنا کیا تھا آج پھر سے اور کریں، پھر اور کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ جتنا گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ کالا دھبا بڑھتا 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 چلا جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہی تو وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یعنی دل پر کیا ہو جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر کیا ہو گیا؟ زنگ لگ گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، تو گناہ سے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے، ایمان میں قصور اور نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب توبہ کرتا ہے تو وہ جو کمی، وہ نقص جو پیدا ہوا تھا ایمان میں، اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ بھرپائی ہو جاتی ہے، تو ایمان پھر سے بڑھ جاتا ہے۔ کب؟ جب آدمی گناہ چھوڑ کے توبہ کر کے استغفار کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1670، حدیث حسن ہے۔ نمبر 11 اور آخری چیز، دعا کرنا ایمان کے بڑھنے کے لیے، ایمان کی تجدید کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، ایمان تمہارے سینے میں ویسا ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے انسان کا کپڑا پہن پہن کے پرانا ہو جاتا ہے۔ کپڑے کیا ہوتے ہیں؟ پہننے کے بعد دھونا پہننا، دھونا پہننا، بیٹھے ادھر اٹھے ادھر بیٹھے، کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم گھس جاتا کپڑا، اس کی رونق ختم ہو جاتی، پرانا ہو جاتا ہے ایک دم۔ ویسے ہی تمہارے سینے میں، تمہارے پیٹ میں اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان بھی کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے پہن پہن کے۔ فاسأل اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو پھر سے تازہ کر دے، پھر سے اس کی تجدید کر دے، پھر سے تمہارے ایمان کو نیا کر دے، ایک دم اس کو خوشنما تمہارے دلوں کی زینت بنا دے۔ تو تم اس طرح سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے ایمان کو پھر سے تازہ کر دے۔ امام الطبرانی نے اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1590، حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کی زیادتی، اس کی تجدید کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ تو کل ملا کے 11 باتیں ہوئیں، پھر سے میں اعادہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کون سی چیزیں جس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، تازہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ والا علم، اللہ کی ذات و صفات کا علم، اس سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کو باقی تمام پر ترجیح دینا اور ساری محبتیں اس کے تابع کر دینا، اس محبت کے تابع کرنا۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس میں تدبر کرنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 4، امتحان کے وقت بھی ڈٹے رہنا، پھسلنا نہیں۔ نمبر 5، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور جو ذکر کر رہے ہیں وہ سمجھ کے کرنا۔ نمبر 6، دینی مجالس میں بیٹھنا، علماء کی، خطبہ کی باتوں کو دھیان سے سننا۔ نمبر 7، اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا، ان میں معنویت اور منفعت پر دھیان دینا کہ اللہ نے کیسی کائنات بنایا، اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ نمبر 8، جو کچھ جانتا ہے اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنا، جو جانتا ہے اس پر عمل بھی کرنا۔ نمبر 9، برائیوں کو دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، برائی پر چپ نہیں رہنا، چلنے نہیں دینا جو چل رہا ویسا، خاص کر کے اس دائرے میں جہاں تیری طاقت ہے تو روک سکتا ہے۔ نمبر 10، غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا اور اس گناہ کو
چھوڑ دینا۔ نمبر 11 اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ایمان کی تجدید اور اس میں اضافے کی۔ یہ چیزیں ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان کی تجدید فرمائیں اور ایمان میں اضافہ فرمائیں، اور ان اسباب کو اختیار کرنے اور ان کے اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔